السلام علیکم دوستوں، آج کی ویڈیو میں ہم اپنی جو لاسٹ ویڈیو تھی اس کو فردر اس پہ ڈسکشن کریں گے۔ تو لاسٹ ویڈیو میں ہم نے یہ تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کی کہ اگر ہم نے کسی بھی سسٹم کا کمپیریٹیو انالیسس کرنا ہے تو ہم نے سب سے پہلے اس کا نظریہ یا فلسفہ یا آئیڈیالوجی سمجھنی ہے، ٹھیک ہے۔ اور ونس ہمیں آئیڈیالوجی سمجھ آ جائے گی تو پھر ہم اس کی بنیاد پہ یہ سمجھ سکیں گے کہ بھئی ان ڈفرینٹ سسٹم کی سب سے پہلے تو ان کا نظریہ کیا تھا جو کہ سافٹ ویئر ہے ہماری نظر میں، ٹھیک ہے۔ اور پھر ہم اس کے بعد ان کا اسٹرکچر کو اور موڈیلٹیز کو سمجھیں گے۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بھئی نظریہ جو ہے وہ آپ ڈیفائن کرتے ہیں، اس کے بعد جو اس کے اسٹرکچرز ہیں، موڈیلٹیز ہیں، اس سسٹم کی آپٹکس ہیں، وہ اسی سسٹم سے لنکڈ ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے۔ تو ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ نے ایک نظریہ ڈیفائن کیا، اس کے بعد جو اسٹرکچر آپ کے سامنے بن کر آیا وہ بڑا ہی کوئی بھیانک قسم کا تھا، لیکن اگر آپ اپنے نظریے کے اوپر واقعی بہت سنجیدہ ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ اس سے بہتر کوئی نظریہ نہیں ہوگا تو پھر آپ اس اسٹرکچر کی برانڈنگ کرتے ہیں، اس کی آپٹکس کرتے ہیں، اس کے اندر ڈسیپشن ڈالتے ہیں، جیسے کہ ہم آج کی دنیا میں دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ جو بھی ہمارے سامنے جو اسٹرکچرز ہیں، چاہے وہ جمہوریت کے نام پہ ہوں، کیپٹلسٹ اکانومی کے نام پر ہوں، فری مارکیٹ کے نام پہ ہوں، لبرلزم کے نام پر ہوں، اور بے تحاشا قسم کے نیریٹیوز پھر ہمارے سامنے آ گئے ہیں۔ ایکویلٹی کا نیریٹیو آ گیا، جینڈر ایکویلٹی ہے تو انکلوزیٹیوٹی ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا قسم کے LGBTQ+3A 4A انجانی قسم کی باتیں، غیر منطقی باتیں، یہ سارے نیریٹیوز ہیں۔ اور اتنے نیریٹیوز ہیں کہ آپ بالکل ایک پریشان ہو جاتے ہیں کہ بھئی یہ دنیا چاہ کیا رہی ہے اور یہ کیا مطلب کیا کہنا کیا چاہ رہی ہے۔ تو یہ جو پورا ایک برانڈنگ ہے، اور اس کو آپ دیکھیں اگر ہماری اپنی ذاتی زندگیوں میں اس کے اثرات کس حد تک ہوتے ہیں۔ آپ کبھی جائیں صابن خریدنے کے لیے تو آپ دیکھیں کہ صابن کی جو مارکیٹنگ ہو رہی ہے اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی نیریٹیو جڑا ہوا ہے، کبھی جینڈر ایکویلٹی کا نیریٹیو ہے، کبھی انکلوزیٹیوٹی کا نیریٹیو ہے، کبھی LGBTQ کا نیریٹیو ہے۔ بھئی کوئی پوچھے کہ بھئی صابن بیچنے کا ان نیریٹیو سے کیا تعلق ہے؟ تو آج دنیا جو ہے وہ کس طرح سے جو ہمارے کنزمپشن بیہیویئرز ہیں وہ کس طرح سے چلتے ہیں کہ ہم پروڈکٹ سے دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ پروڈکٹ ہمارے کس نیریٹیو یا ہماری کس سوچ کے کا ساتھ دیتا ہے۔ تو جو ہمارے نیریٹیو ہماری سوچ کے ساتھ کھڑا ہوا پروڈکٹ ہم اس کو خرید لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ آج وہ انسانیت ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ تاریخ کی سب سے زیادہ تعلیم یافتہ سمجھ رکھنے والی، ٹھیک ہے، یہ اس طرح کی کوئی انسانیت ہے۔ اور اس انسانیت کا حال یہ ہے کہ جب یہ پروڈکٹ خریدتی ہے تو یہ نہیں پوچھتی کہ بھئی یہ مجھے پروڈکٹ خرید رہا ہوں، یہ صابن میں خرید رہا ہوں، اس کے میرے جسم پہ کیا اثرات ہیں، ٹھیک ہے، اس کا میڈیکلی یہ مجھے کیسے امپیکٹ کرتے ہیں، ہم یہ سوال نہیں پوچھتے۔ نہ ہی ہم یہ سوال پوچھتے ہیں کہ بھئی یہ صابن تو بنایا تم نے، لیکن اس صابن کو بنانے کی وجہ سے ماحولیات پہ کیا اثر ہو، ٹھیک ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہوا کہ صابن سے جو انوائرمنٹل امپیکٹ ہے اس کی وجہ سے اوزون امپیکٹ ہوئی، اس اوزون کی وجہ سے جو ہے ایسی ریز آ رہی ہیں جو آپ کو اسکن کینسر کر رہی ہیں۔ یہ ہم یہ سوالات نہیں پوچھتے، ہم اس پروڈکٹ کی وجہ سے جو ڈائریکٹ امپیکٹ ہیں اس کے بارے میں سوچتے ہی نہیں ہیں۔ ہم بس یہ دیکھتے ہیں کیا یہ ہمارے نظریے کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے، کیا اس کی برانڈنگ میری سوچ سے مطابقت رکھتی ہے، اگر رکھتی ہے تو میں جا کے پروڈکٹ خرید لیتا ہوں۔ تو یہ ہمارے انکانشیس کنزمپشن بیہیویئرز ہیں۔ یہ تو ہماری تھوڑی سی ہم نے ہٹ کے بات کر لی، جسٹ ایک بات سمجھنے کے لیے کہ بھئی سسٹم کو کس طرح سے سیل کیا جاتا ہے پبلک کو۔ اب ہم تھوڑا سا یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی آپ نے ایک نظریہ بنایا، آپ نے ایک سسٹم بنایا، لیکن کوئی بھی نظریہ کوئی بھی سسٹم بنتا ہے تو وہ کسی نہ کسی انسانیت کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے بنتا ہے۔ تو بھئی دنیا کے سامنے اکانومی کا کیا ایسا مسئلہ تھا جس کو حل کرنے کے لیے موجودہ اکنامک سسٹم بنایا گیا، اور اس کا آلٹرنیٹ جو ہے نظریہ کیا تھا اسی حوالے سے۔ تو دیکھیے مسئلہ کیا تھا دنیا کے اندر، اور یہ مسئلہ ہمیشہ سے موجود ہے۔ مسئلہ یہ تھا کہ بھئی دنیا کے اندر جو ریسورسز ہیں وہ بڑی لمیٹڈ ہیں، کیونکہ ریسورسز جو ہے وہ نیچر کی طرف سے آتی ہیں۔ آپ نے کوئی بھی پروڈکٹ بنانا ہو تو آپ نے نیچرل ریسورسز کا یوز کرنا ہے۔ آپ نے کوئی دو ریسورسز کو ملا کے اس کا کیمیکل ری ایکشن کیا، آپ نے کوئی تیسرا جو ہے ریسورس بنایا، کوئی را مٹیریلز بنائے، اس طرح سے ان کو ملا کے کوئی پروڈکٹ بنایا اور مارکیٹ میں سیل کیا۔ تو ہر ضرورت کو حل کرنے کے لیے جو ریسورسز ہیں وہ نیچر کے اندر موجود ہیں، ہر ریسورسز کو آپ مینوفیکچر نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ تو الٹیمیٹلی آپ نے نیچر سے جب ریسورسز لینے ہیں تو نیچر کو تو آپ انفلوئنس نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، آپ تیل تو نہیں بڑھا سکتے، ٹھیک ہے، آپ کاپر تو نہیں انکریز کر سکتے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ کا ایگریکلچر پروڈکٹ ہے، آپ ایک حد تک اس کی جو ییلڈ ہے اس کو انکریز کر سکتے ہیں، لیکن آپ جو ہے یہ نہیں کر سکتے کہ وہی جو بنجر زمین ہے اس پہ کاٹن اگانا شروع کر دیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو بہت سارے اس کے لیے ری ایکشنز کرنے پڑیں گے، بہت سارے اس کے اندر جو ہے آپ نے چیزیں ڈالنی پڑیں گی، اور وہ جو بھی ری ایکشنز ہیں، کیمیکلز ہیں، را مٹیریلز ہیں، وہ نیچر کے کسی اور حصے سے آ رہے ہوں گے۔ تو ایونچولی آپ نے جو بھی کام کرنا ہے آپ نے نیچر سے ریسورسز لینے، اور نیچر کے ریسورسز کو کوئی انفلوئنس نہیں کر سکتا، وہ آپ زیادہ سے زیادہ اس کو آپ اور ریسورسز ڈھونڈ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک تیل کا کنواں ختم ہوا، آپ دوسرا ڈھونڈیں گے جا کے، ٹھیک ہے، لیکن آپ کنویں بنا نہیں سکتے۔
تو یہ ایک بنیادی لمیٹیشن سسٹم کے اندر موجود ہے. اب دوسری طرف انسانی خواہشات ہیں. ٹھیک، انسانی خواہشات ایسی ہیں کہ بھئی انسان کی خصلت ہے کہ بھئی وہ جو چاہے خواہش کرے، اس کی فینٹیسی ہے. ٹھیک، ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھئی کہ ایک ملک جو ہے وہ چاند بنا رہے، آرٹیفیشیل چاند، تاکہ وہ لوگوں کو وہ فیلنگ دے سکے بھئی چاند کے اوپر جب گریوٹی کم ہوتی ہے تو آپ کیسے اچھلتے کودتے پھر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ایک فینٹیسی ہے. تو انسان کی سوچ کو، اس کی خواہشات کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا. اب سوال یہ تھا اکانومسٹ کے سامنے کہ بھئی انسان کی خواہشات کو بھی کنٹرول نہیں کر سکتے، ریسورسز ان لمیٹڈ ہیں، تو کیسے ان دونوں کو جو ہے پورا کیا جائے. تو اس نے کہا کہ بھئی اب جب اس نے کہا بھئی ڈیمانڈ اور سپلائی کی بنیاد پہ ہم اکانومی کو چلاتے ہیں، سپلائی لمیٹڈ ہے، ڈیمانڈ جو ہے ان لمیٹڈ ہے، تو آبویسلی کیا ہوگا، پرائسز انکریز ہو جائیں گی. ٹھیک ہے، تو دولت کا ایک سرمایہ کا ایک اس کے اندر اوور آل رول آ جائے گا. اب اس نے کہا کہ جس کے پاس زیادہ سرمایہ ہوگا وہ ریسورسز خرید کے اپنی خواہشات کو پورا کر لے. اور اکانومی کو یا جو عوام الناس تھی اس کے بعد سمجھائی گئی کہ بھی ویلتھ میکسیمائزیشن یا پروفٹ میکسیمائزیشن ایک طریقہ ہے جس کی بنیاد پہ اقوام، قومیں، ٹھیک ہے، لوگ، ملک، ہر کوئی جو ہے اس فلسفے کی بنیاد پہ ہی ترقی کرے گا. ٹھیک ہے، ویلتھ آف نیشن ایک کتاب بھی لکھی ہے ایڈم اسمتھ صاحب نے. یہ بنیادی طور پہ ایک فلسفہ تھا جو کہ ایک جدید یا ماڈرن اکنامک سسٹم کا فلسفہ بن گیا کہ ویلتھ میکسیمائزیشن ہی وہ طریقہ ہے جس کی بنیاد کے اوپر دنیا اپنے مسائل حل کر سکتی ہے، اور ہر شخص کو ویلتھ میکسیمائزیشن کی دوڑ میں بھاگنا چاہیے. لیکن اس کے کچھ کانسیکوینسز تھے، جس میں سب سے بڑا اس کا جو مسئلہ تھا اس پورے نظام کا وہ یہ تھا کہ بھئی جب آپ نے یہ بات سمجھ لی کہ سپلائی لمیٹڈ ہے، آپ نے کہا ڈیمانڈ ان لمیٹڈ ہے، تو ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ہر شخص کی خواہشات پوری ہوں. تو اس کا تو مطلب ایک امپلائیڈ مطلب یہ ہو گیا نا، وہی جس کے پاس سب سے زیادہ ویلتھ ہے وہی ریسورسز لے گا. تو اب یہ نمبر 1 کی ریس تھی، جو نمبر 1 ہے اس کی خواہشات پوری ہوں گی، باقی سارے جو ہیں وہ ایک غلامی کی زندگی گزاریں گے. جیسے کہ آج دنیا کے اندر ہو رہا ہے کہ چند قومیں ہیں جو کہ نمبر 1 بن گئی. ٹھیک ہے، کس طرح سے انہوں نے پروفٹ میکسیمائزیشن کی وہ ہم جانتے ہیں. بھی بر صغیر کا کیا حل کیا، 27% جو ہے دنیا کی جی ڈی پی میں اس کا جو ہے حصہ تھا. جب انگریز چھوڑ کے گیا تو 4% بھی نہیں رہا، اور بعد میں ہمیں کہا گیا کہ بھئی آپ نے انڈسٹریلائزیشن نہیں کی. ٹھیک، تو ایسا تو نہیں تھا کہ ہم نے انڈسٹریلائزیشن نہیں کی، ہم تو 27% دولت، دنیا کی دولت کا جو ہے ہم جو ہے اس کو کنٹریبیوٹ کرتے تھے. تو یہ کیسی انڈسٹریلائزیشن تھی کہ آپ نے جب تک ہم پہ لوٹ مار نہیں کی، ہماری انڈسٹریز کو تباہ نہیں کیا، ہم پہ جب تک آپ نے کیا کہتے ہیں ڈیوٹیز نہیں لگائیں، ٹھیک ہے، آپ نے جب تک ہماری مارکیٹ کو ڈمپ نہیں کیا، اس وقت تک جو ہے ہم کامیاب رہے. اور آپ نے یہ سب حرکتیں کر کے ہمیں ناکام بنایا، اور آپ نے کہا کہ آپ کی ناکامی کی وجہ یہ چیزیں نہیں ہیں جو ہم نے آپ کے ساتھ حرکتیں کی، بلکہ آپ نے انڈسٹریلائزیشن نہیں کی. تو یہ ایک جو ہے نیگیٹو یا فالس قسم کا نیریٹو ہے آج دنیا کے اندر لایا گیا کہ بھئی یہ جو نظام موجود تھا بر صغیر کا وہ اس لیے ختم ہوا کیونکہ ہم نے، یا ہمارا بادشاہ شراب پیتا تھا. آج ان کا بادشاہ کیا، ان کا پرائم منسٹر شراب نہیں پیتا، ان کی ملکہ کے مرنے کے بعد ہر شخص شراب پی رہا تھا. تو ان کا نظام کیسے چل رہا ہے؟ ہمارا بادشاہ نے شراب پی تو ہمارا نظام ختم. ان کی ملکہ کے مرنے کے بعد ہر کوئی شراب پی رہا ہے لیکن وہ دنیا کی طاقتور ترین قوم. تو یہ منطق سمجھ نہیں آتی کہ کیا بات. انہوں نے کہا کہ آپ کے بادشاہوں کے اندر اخلاقی برائی ہیں. کیا اس مغرب کی ریاست میں ہر 2 دن بعد کوئی اسکینڈل نہیں آتا، پھر بھی وہ کامیاب کیسے؟ تو ہم جن چیزوں کی وجہ سے ناکام ہوئے، یا جو وجوہات بتائیں کہ آپ ان وجوہات سے ناکام تھے، آج وہی ان کی کامیابی کی وجہ بنی ہوئی ہیں. تو یہ جو ہے ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے. اور ہم بھی یہ نیریٹو خرید لیتے ہیں نا، ہم بھی جو ہے بغیر سوچے سمجھے کہتے ہیں کہ بھئی ہمارے بادشاہ شراب پیتا تو اس لیے ہم جو ہے ہمارا یہ حال ہو. وجہ شراب نہیں تھی، وجہ کوئی اور تھی جو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. ناکام ہم نے ہونا تھا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن ناکامی کی وجہ کیا تھی اس کو اگر ہم نہیں سمجھیں گے تو ہم واپس سے کامیاب نہیں ہوں گے. اگر ہم یہی سمجھتے رہے کہ ہماری ناکامی کی وجہ جو ہے وہ شراب تھی، تو بھئی آج پھر سوال یہ کہ بھئی سب سے زیادہ شراب تو مغرب پی رہے، وہ کیوں نہیں ناکام ہوتا. تو یہ بنیادی طور پہ کچھ چیزیں ہیں جو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ ہم تھوڑا سا پھر آف ٹریک ہو گئے. اب ہم آتے ہیں تھوڑا سا آلٹرنیٹ سسٹم کو سمجھتے ہیں کہ بھئی آلٹرنیٹ سسٹم کیا تھا. آلٹرنیٹ سسٹم نے کہا کہ بھئی دیکھیے ریسورسز انلمیٹڈ ہیں، اس پہ کسی کا کنٹرول نہیں ہے، یہاں تک ہم جو ہے آپ کا ساتھ دیتے ہیں، لیکن جو انسان کی ڈیمانڈز ہیں یا خواہشات ہیں وہ انلمیٹڈ نہیں ہیں، وہ لمیٹڈ ہیں. ٹھیک ہے، اور آپ کو یہ بات سمجھنی پڑے گی کہ بھئی انسانی خواہشات ہیں کیا. انسان کی خواہش یہ ہے کہ وہ اس دنیا کے اندر جب بھیجا گیا تو اس کو زندہ رہنے کے لیے، اس کو دنیا میں جس مقاصد کے لیے بھیجا گیا تھا ان مقاصد کو پورا کرنے کے لیے اس کو کچھ ریسورسز چاہیے، وہ اس کو ملنے چاہیے. اور اس ریسورسز کی حد تک جو ہے ہر چیز موجود ہے،
ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ خواہشات کی بنیاد بنا دیں اپنی ڈیمانڈ کو، تو وہ بالکل پورا نہیں ہو سکتا، کیونکہ خواہشات کی کوئی لمٹ نہیں ہے نا. آپ کچھ بھی سوچ سکتے ہیں اور آپ پھر جا کے ریسورسز جو ہے اس کے لیے یوز کرنا شروع کر دیں، تو پھر جو بنیادی ضروریات ہیں وہ کیسے پوری ہوں گی؟ اب بنیادی ضروریات صرف 2 وقت کی روٹی نہیں ہے، بلکہ ایک ایسا معاشرہ جو کہ تخلیقی صلاحیت رکھتا ہو، اس طرح کے معاشرے کو کریٹ کرنے کے لیے جو ریسورسز چاہیے وہ دنیا کے اندر موجود ہیں. ٹھیک ہے، تو اس نے کہا کہ اب مسئلہ صرف اتنا ہے کہ جو ریسورسز موجود ہیں ان کو کیسے چینلائز کیا جائے، کیسے ڈسٹریبیوٹ کیا جائے کہ لوگوں کو وہ ساری چیزیں مل جائیں جس کی بنیاد پہ وہ ایک ایسی سوسائٹی بنا سکیں جو انسانیت کی فلاح کے لیے کام کر سکے، ہیومینٹی کے لیے کام کر سکے. ٹھیک ہے، ایک انکلوسیو سوسائٹی جسے ہم کہتے ہیں، انکلوسیو گروتھ کا جو ہمارے نظریہ پیش کرتے ہیں. تو اس نے کہا کہ مسئلہ صرف ڈسٹریبیوشن آف ریسورسز کا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بنیادی طور پہ 2 فلسفے ہیں جو آج دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں. اس وقت جو غالب پرنسپل ہے یا آئیڈیالوجی ہے وہ پروفٹ میکسیمائزیشن کی ہے. ٹھیک ہے، جس کے مسائل ہمارے سامنے ہیں کہ وہ چند لوگوں کی بھوک مٹاتی ہے، باقی لوگ افلاس کا شکار رہتے ہیں. تو آج کی ویڈیو کو ہم یہیں تک رکھتے ہیں. شکریہ.